بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 38 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق سبق شروع کرنے سے پہلے ہم خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الوضوء لکل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ وبہ قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس رضی اللہ عنہ انه ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی باناء صغیر فتوضأ قلت اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ قال نعم قال فأنتم قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا اور آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ شاگرد نے فرمایا اور آپ لوگ یعنی صحابہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو جب تک بے وضو نہیں ہوتے تھے نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے 3 راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا اور چوتھے راوی عمر بن عامر ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور 5ویں راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اب ہم اس حدیث مبارک سے مستنبط ہونے والے کچھ فوائد اور مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ وضو کرنا اسی وقت ضروری ہے جب انسان بے وضو ہو جائے، اور اگر کوئی شخص وضو سے ہے تو وہ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک کے علاوہ دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے، تو بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا واجب نہیں، اور بعد میں یعنی فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کی نماز ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ سے پہلے بھی ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں پڑھی، یعنی نیا وضو نہیں کیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ مستحب تھا، واجب نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنی عادت کے خلاف فتح مکہ اور غزوہ خیبر کے موقع پر کیا، تاکہ عام لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو رہتے تھے اور احادیث میں اس کی بڑی ترغیب بھی آئی۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبہ قال اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثنا ابن الیۃ قال حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ طعام فقالوا الا ناتیک بوضوء فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور آپ کو کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے وضو کا حکم صرف اس وقت ہے جب میں نماز کے لیے اٹھوں۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی زیاد ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی اور ابن حبان رحمہم اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی اسماعیل بن ابراہیم ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور تیسرے ایوب ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور چوتھے راوی عبداللہ بن عبید اللہ ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور 5ویں راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ اور اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہاتھ صاف ہوں تو کھانے کے لیے دوبارہ ہاتھوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔
اب اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا علقمة بْنُ مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کا دن تھا تو آپ علیہ السلام نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے 3 راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی علقمہ ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی ابن بریدہ ہیں اور ان کا نام سلیمان ہے اور حدیث مبارک کے 6ٹھے راوی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا کرنا جائز ہے اور اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے۔ نیز حدیث میں یہ بھی ہے کہ عبادت میں کبھی افضل عمل کے خلاف عمل کرنا بھی جائز ہے، خاص طور پہ اگر وہ کسی کو تعلیم دینے کے لیے اور بیان جواز کے لیے ہو۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے کہ تابع اپنے متبوع یعنی کوئی پیروکار اپنے پیشوا یا چھوٹا کوئی اپنے بڑے کو کسی ایسی چیز میں متوجہ کر سکتا ہے جس میں سہو یا بھول چوک کا گمان ہو، خاص طور پر جب اس میں کوئی مصلحت وابستہ ہو اور وہ وجہ اس پر ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل محض عبادت نہیں بلکہ ایک عملی تربیت تھی کہ عبادت میں سہولت اور وسعت رکھی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب النضح۔ وبه قال اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه قال الشيخ ابن سنجي الحكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اسے ایسے کرتے۔ شعبہ نے اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا یعنی اپنی شرمگاہ پر چھڑک لیتے۔ میں نے یہ بات ابراہیم نقی کو بتائی تو انہوں نے اسے بہت سراہا۔ شیخ ابن سنی رحمہ اللہ نے کہا کہ حکم سے مراد حکم بن سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے 5 راویوں کا تذکرہ ہو چکا اور 6ٹھے راوی حکم بن سفیان ہے اور حکم بن سفیان کو بعض راویوں نے سفیان بن حکم بھی کہا۔ یہ صحابی ہیں اور ان سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے۔ اس حدیث مبارک میں جو چھینٹے مارنے کے عمل کا فرمایا گیا تو اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ اگر بعد میں کپڑوں پر نمی محسوس ہو تو انسان کو شک نہ ہو کہ شاید یہ پیشاب ہے یا شاید پیشاب نہیں آیا تھا، یعنی اس وسوسے میں نہ پڑے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ یہ وضو کے بعد چھڑکے گئے پانی ہی کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے مگر سلف صالحین کا عمل اور فقہا کا اجماع اسے مستحب اور قابل عمل قرار دیتا ہے۔ فقہاء احناف نے اسے وضو کے مستحبات میں شمار کیا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا عمل دل کو تسلی دیتا ہے اور نماز میں خشوع و خضوع کو قائم رکھتا ہے، ورنہ نماز کے دوران دل وسوسوں میں پڑا رہتا ہے اور خشوع و خضوع سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی بات کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عن منصور تحویل وأنبانا أحمد بن حرب حدثنا قاسم هو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم عن سفيان قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونزح فرجه قال احمد فنزح فرجه۔ حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ راوی حدیث احمد بن حرب نے وَنَزَحَ فَرْجَهُ کے بجائے فَنَزَحَ فَرْجَهُ فرمایا۔ اس حدیث مبارک میں امام نسائی رحمہ اللہ کے دو استاد تھے، یعنی عباس بن محمد اور دوسرے احمد بن حرب۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے قالا احمد سے یہ فرمایا، یعنی امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میرے ایک استاد نے وَنَزَحَ فَرْجَهُ کہا جبکہ دوسرے استاد نے فَنَزَحَ فَرْجَهُ کہا، گویا واو اور فا کا فرق ہے۔ فا ترتیب کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے یہ کام وضو کی تکمیل کے بعد کیا، اور واو میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ ایسے باریک اختلاف کو ضبط کرنا محدثین کی امانت اور دیانت اور اسی طرح محنت شاقہ کی واضح دلیل ہے۔ اللہ پاک ان پر رحم کرے اور ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے راوی عباس بن محمد ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی احوص ہیں اور ان کے بارے میں ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا ثقۃ اور کبھی فرمایا لیس بذالک القوی، اور اسی طرح ابو حاتم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ صدوق واللہ عالم بالصواب۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی عمار ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی منصور بن معتمر ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی احمد بن حرب ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور چھٹے راوی قاسم بن یزید ہیں اور علماء اور فقہاء نے ان کے لیے بھی تعریفی کلمات کہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارک کے ساتویں راوی سفیان، آٹھویں منصور، نویں مجاہد، دسویں حکم ہیں اور ان تمام کا ذکر پہلے ہو چکا۔ شرمگاہ پر چھینٹے مارنا وضو کا حصہ نہیں، تاہم یہ مستحب یا مسنون عمل ہے، اور اس کا ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ اس وجہ سے تھا تاکہ وسوسوں سے بچا جا سکے، اور اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی مسنون یا مستحب ہے کہ وہ اپنے وضو کے بعد چھینٹے مار لے، کیونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کی یہ علت اور وجہ نہیں بیان کی گئی۔ اب ہم آج کے سبق میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ لم یحدث یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، ناؤن صغیر یعنی چھوٹا برتن، نصلی ہم نماز پڑھتے، خارجہ وہ نکلا، فقربا پس قریب کیا گیا، قمتو میں کھڑا ہوا، آمدن جان بوجھ کر، نازوہا چھینٹے مارنا، فارجہ یعنی اس کی شرمگاہ، فاعجبہ پس اسے اچھا لگا، طعام کھانا، الخلا بیت الخلا۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔